تیری امت پریشان ہے یا نبی، تیری امت پریشان ہے یا نبی، اور کیے پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والمغفرہ۔ کیا حال ہے تمام احباب؟ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے اور ایمان و صحت کی بہترین کیفیت میں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین جہاں کہیں بھی رکھے، خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے، اور تمام آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے محفوظ معمول رکھے۔ آج پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جیسے کہ پتہ ہے، معلوم ہے آپ کو کہ شعبان المعظم کا ایک بہت ہی مبارک مہینہ درمیان میں ہمارے موجود ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ اس مبارک مہینے کی برکتیں لوٹ رہے ہوں گے اور رحمتیں لوٹ رہے ہوں گے اس کی۔ تو اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ یہ بہت ہی نازک، اس مہینے میں بہت ہی نازک رات ہے، جو اہم رات ہے شعبان المعظم کی 15ویں شب۔ اسی کی مناسبت سے حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن کچھ عرض کریں گے، آپ کچھ سنیں گے، ہم کچھ کہیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے اچھے، اور شیئر بھی کیجئے، اور ہماری اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، تاکہ ہر آنے والی ایک علمی اور دینی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ سن سکیں۔ کوئی دین کی بات، علم کی بات لوگوں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی رہے گی، اور جو عمل کریں گے آپ کو دیکھ کے، آپ کو سن کے، ان کو بھی نیکی ملے گی۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ شعبان المعظم کا یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نامہ اعمال انسانوں کا تبدیل ہوتے ہیں، جو ہمارے کندھوں پہ دو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، اچھے اور برے اعمال لکھنے والے۔ ہر سال ان کی تبدیلی ہوتی ہے، چینجنگ ہوتی ہے، اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتے ہیں۔ پھر نئی صبح ہوتی ہے، 15ویں شعبان کی صبح جب آتی ہے، پھر نیا کھاتا شروع ہوتا ہے، پھر نئے اعمال شروع ہوتے ہیں۔ اسی رات پھر سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے، کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، کس کو کتنی روزی ملے گی، کس کے نصیب میں اچھائی ہے، کس کے نصیب میں برائی ہے، کس کے نصیب میں خوشیاں ہیں، سارے کچھ اس رات کو لکھ دی جاتی ہیں۔ اور جو اللہ کے حضور گڑگڑاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتے ہیں، اے اللہ ہم نے پورا سال زندگی ایسے گزار دی، اب ہمیں شرمندگی ہے اپنے گناہوں پہ، اپنے بداعمالیوں پر، ہمیں معاف کر دے، بخش دے ہمیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں دل سے آتے ہیں، تڑپ کے آتے ہیں، اور پھر سجدہ کرتے ہیں، پھر مانگتے ہیں، تو اللہ رب العالمین رحمان الرحیم ہے، وہ بڑا رحمان الرحیم ہے۔ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں سے۔ وہ کب نہیں چاہتا، وہ کسی حال میں نہیں چاہتا کہ میرے بندے جہنم میں جائیں، جہنم کی آگ میں جلیں۔ وہ تو ہمیں موقع دیتا ہے دنیا کے اندر، ہر طرح سے بہانے دیتا ہے ہمیں، تاکہ ہم دنیا ہی میں اپنے گناہوں کو بخشوا لیں، یا گناہ نہ کریں، یا نیکی کی طرف راغب ہو جائیں۔ کیسے بہانے بنا کے ہمارے بخشی کا بہانہ بناتا ہے، تاکہ میرے بندے بخشے جائیں۔ یہ عمل کرو گے تو اتنی نیکی ملے گی، یہ عمل کرو تو اتنی نیکی ملے گی۔ کتنے بہانے ہمارے لیے بخشش کے، لیکن ہم خود ہی جو ہے نا آنکھیں بند کیے، مٹھی بند کیے، جہنم کی آگ کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ بڑا رحمان الرحیم ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جب میرے پاس دنیا سے آئیں تو پاک و صاف ہو کے آئیں، گناہوں سے پاک و صاف ہو کے آئیں، یعنی توبہ کرتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں، مجھے یاد کرتے رہیں، تو میں نے ایسا مقام دے دوں گا کہ قبر میں بھی اور حشر میں بھی لوگ ان کو دیکھ کے حیرت کریں گے کہ واہ کیا آدمی آیا، کیا انسان آیا، بخشایا، نیک آدمی آیا، اللہ نے کرم فرما دیا، اللہ نے رحم فرما دیا اس کے اوپر۔ تو ایسے اعمال جب انسان کرتا ہے تو اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، بخش دیتا ہے۔ تو یہ رات بڑی اہم رات ہے۔ دیکھیں اس رات کی کتنی فضیلت ہے۔ ایک بار سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگل سے گزر رہے تھے، تو دیکھا ایک پہاڑ کے اوپر ایک پتھر ہے، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ چمک رہا ہے،
بہت نورانی پتھر ہے اور ایسی روشنی نکل رہی ہے کہ آنکھیں خیر ہو جا رہی ہیں. آپ کھڑے ہو کر اس کی خوبصورتی کو دیکھتے رہے اور تعجب کرتے رہے اور اللہ کی قدرت کو دیکھتے رہے کہ واہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، میرے مالک کی کیا شان، کیا قدرت ہے. ایک پتھر اتنا چمکدار، اتنی خوبصورتی چمک رہا ہے. اسی دوران اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا تم کو میں اس سے بھی زیادہ حیرت کی چیز دکھاؤں؟ اللہ کے نبی نے عرض کیا ہے اللہ عز و جل ضرور میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا چیز ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس پتھر کو حکم دیا، وہ پتھر 20 سے 2 ٹکڑے ہو گیا. اس میں سے ایک شخص، ایک بزرگ باہر نکلے. پھر اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام سے اس بزرگ نے بات کی، گفتگو کی. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے شخص تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہا میرے ہاتھ میں ایک انگور کی شاخ ہے، اس میں انگور لگے ہوئے ہیں، مجھے اسی سے روزی دی جاتی ہے، یہی میں کھاتا ہوں، اور میں 400 سال سے اسی پتھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں مشغول ہوں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہوں. اب جب آپ نے سنا تو آپ اور بھی حیرت پڑ گئے. ایک پتھر کے اندر ایک شخص اللہ تعالیٰ کی بات میں مشغول مصروف ہے، وہ 400 سال سے، اور کھائے پیے بغیر صرف انگور کی ایک خوشوں سے. تو اللہ رب العالمین سے عرض کی اللہ کے نبی نے، اے اللہ یہ شخص تو بڑا معتبر ہے، بڑا متبرک ہے، بڑا ہی نیک متقی پرہیزگار ہے، اس سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا اس دنیا کے اندر، 400 سال سے تیری بات کر رہا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ اس سے بھی بڑھ کر کوئی ہے. اللہ کے نبی نے عرض کی، اللہ اس سے بڑھ کر کون ہے؟ فرمایا آخری زمانے میں میرے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے. ان کی امتی میں سے کوئی شخص شعبان المعظم کی 15ویں رات کو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے گا تو میں اسے اس بزرگ کی 400 سال سے زائد کی عبادت کا ثواب دوں گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دیکھیں اللہ رب العالمین کی شان قدرت، کتنا رحمان و رحیم ہے، کتنا کریم ہے. اس سے ہمیں 2-4 سبق ملتے ہیں. پہلا سبق تو یہ ملتا ہے کہ اللہ کتنی بڑی قدرتوں کا مالک ہے. وہ چاہے تو انسان کے پیٹ میں بھی آدمی کو پال سکتا ہے، وہ چاہے تو انسان کو پتھر کے اندر بھی پال سکتا ہے. بڑا ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو چاہے کر سکتا ہے. اور دوسری بات، دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ صرف 15ویں رات کو اگر جاگ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، تو اللہ رب العالمین ان بزرگ کی 400 سال کی عبادت ایک جگہ، اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی ایک وقت میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی بات ایک جگہ. تو ہمیں چاہیے اس شعبان المعظم کی رات کو ضائع نہ کریں، فضولیات میں، خرافات میں، اٹاخوں میں، پٹاخوں میں، کھیل جھمیلوں میں، شور شرابے میں اپنی رات کو برباد نہ کریں. یہ بہت نازک رات ہے. اگر آپ غافل رہے، کچھ نہ مانگ سکے رب سے، تو پھر سوچیے کیا ہوگا. یہ رات مانگنے کی رات ہے، یہ رات جاگنے کی، جاگ کر مانگنے کی رات ہے. اے اللہ ہمیں عطا کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے. یہ وہ رات ہے. آپ سوچیں نا کہ یہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ رات عطا کر رہا ہے کہ ہم اپنے بندوں کو اتنی نعمتیں دیں گے، اتنا ثواب دیں گے، اور ہم بھاگ رہے ہیں. یہ رات تو جہنم سے نجات پانے کی رات ہے، جہنم سے چھٹکارا پانے کی رات ہے، اور ہم جہنم کی آگ کی طرف ہی بھاگ رہے ہیں. آگ سے کھیل رہے ہیں، آگ خرید رہے ہیں. ہم خود بھی کھیل رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی آگ سے کھلا رہے ہیں. پانی ہم دلیر ہو گئے ہیں.
ہمارا جو عمل ہے ظاہری عمل ہمیں یہ بتا رہا کہ اے اللہ ہم تو آگ سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے آگ سے بچنے کی، ہم تو آگ سے کھیل رہے ہیں، ہم خود بھی کھیل رہے ہیں، بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں، لا کے دے رہے ہیں کہ تہوار ہے۔ یہ کس طرح کا تہوار ہے؟ اپنا پیسہ بھی ضائع کر رہے ہیں، فضول خرچ کرنے والا بھی شیطان کا بھائی ہے، وہ الگ ضائع کر رہے ہیں پیسہ ہم۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی عبادت سے خود بھی غافل ہو رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی درس نہیں دے رہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ مسجدوں میں بیان ہو رہا ہوتا ہے، نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں اور شور شرابہ اتنا ہوتا ہے کہ ایسا عبادت میں خلل پڑتا ہے کہ لوگ رات کو اگر جاگ کر دن میں سو بھی رہے ہوتے ہیں، دن میں بھی جو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، لوگوں کی نیند خراب ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی بات یہ الگ پکڑے، پھر اللہ کی بات نہیں کر پا رہے وہ الگ پکڑے، اور اللہ کی عبادت میں لوگوں کو خلل ڈال رہے ہیں وہ الگ پکڑے، کتنی پکڑے ہماری۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے ہم خود بھی اس رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، توبہ استغفار کریں، خود تلاوت قرآن پاک کریں اور ذکر اذکار کریں۔ اب پچھلی نمازیں جو ہماری قضا ہیں، جو ہم نے قضا کر دی ہے، فرض نمازیں لازمی پڑھیں، ٹھیک ہے نا، اس کو لازمی ادا کریں۔ زندگی کی جو قضا نمازیں ہیں اس کی پکڑ ضرور ہوگی، اور نفل نماز کی اتنی پوچھ نہیں ہے جتنی پکڑ نماز کی ہے فرض نمازوں کی۔ کیا آپ نے یہ عصر چھوڑ دی، ظہر چھوڑ دی، مغرب کیوں نہیں پڑھی، عشاء کیوں نہیں پڑھی، اس کی پوچھ ہوگی، پکڑ ہوگی، اس کا حساب دینا ہوگا۔ لہٰذا یہ رات، اب سب رات تو لوگ جاگتے نہیں ہیں، ایک ماحول بن جاتا ہے جاگنے کی رات کا، سب جاگ رہے ہوتے ہیں، اتنا اچھا موقع ہوتا ہے، مبارک رات بھی ہوتی ہے، اسی رات میں موقع مل جائے جتنی قضا نمازیں ہیں زندگی کی ہماری پڑھتے رہیں۔ یہ نہیں خالی اسی رات سب پڑھ لیں گے، ممکن نہیں ہے کہ زندگی کی تمام قضا نمازیں اسی رات تک پڑھ لیں گے، نہیں، لیکن ہم ان نمازوں کو آہستہ آہستہ اور راتوں کے اندر نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ دن میں موقع مل جائے دن میں پڑھ لیں، رات میں مل جائے رات میں پڑھ لیں، لیکن وہ ایک اہم رات ہوتی ہے، جاگنے کی رات ہوتی ہے، ماحول بنا ہوتا ہے، سب لوگ اٹھے ہوتے ہیں، سب جاگ رہے ہوتے ہیں، سب بات کر رہے ہوتے ہیں، شوق اور ذوق ہوتا ہے، تو اس میں بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا قضا نمازیں جو ہماری باقی ہیں وہ لازمی ادا کرنی ہوں گی، جو قضا روزے ہیں فرض وہ ہمیں ادا کرنے ہوں گے، اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ مالک مولا ہمیں اس رات کو خوب تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے تمام اگلے پچھلے تمام صغائر کبائر گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن پھر اگلی ویڈیو میں ہم حاضر ہوں گے اور شب برات کے فضائل کے بارے میں یا اس مہینے کی فضائل کے بارے میں انشاءاللہ کچھ سماعت کریں گے، کچھ آپ سے ڈسکس کریں گے، کچھ بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بشکل رنگ و گل پر حقیقت میں خار ہے دنیا، ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر، 4 دن کی بہار ہے دنیا۔ زندگی نہ